اس شہر ستم گر میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں، ناداں ہیں ہم بھی یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ مقدر کے سکندر تو نہیں ہیں، کیا سوچ کر پھر عیب بقا ڈھونڈ رہے ہیں. خاموش فضاؤں میں یہ بے چین پرندے اس خبز کے موسم میں ہوا ڈھونڈ رہے ہیں. جو دل سے نکلتے ہی تیرے قلب کو چولے، ہم لوگ وہی حرف دوا ڈھونڈ رہے ہیں. ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں، ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں، اس شخص کو باخدا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شخص عمران خان ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم وزیر آباد سے ہیں جی، تحصیل وزیر آباد سے، ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے. اور آپ کی وساطت سے میں تھوڑا سا اپنا سفر بتاؤں گا کہ وزیر آباد تحصیل کو مکمل طور پہ انہوں نے سیل کر دیا ہوا تھا، کنٹینر لگا کے بلاک کر دیا ہوا تھا. دریا چناب کو، ہیڈ ہانکی کو اور اس کی سیالکوٹ پکی گڑی کو نہ کوئی وہاں پہ آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا. ہیڈ ہانکی سے لے کے میرپور کا سفر ہم نے کنٹینر بھی سے کیے. ہم احمد چٹھا صاحب کی قیادت میں نکلے تھے اور کنٹینر کو عوام کا کنٹینر کو سائڈ پہ کیا اور پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی. ہم نے کوشش کی کہ تصادم نہ ہو ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمران خان کی کال پہ ہم اسلام آباد آ چکے ہیں اور جب تک خان صاحب یہاں پہ نہیں آئیں گے، ہمیں جانے کا نہیں کہیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ. سر آپ ماشاءاللہ سارے گبرو جوان یہاں آئے ہیں وزیر آباد سے، کیا جذبہ لے کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میں ایک شعر سے اس بات کو اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کروں گا. اس شہر ستم گر میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں، ناداں ہیں ہم بھی یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ مقدر کے سکندر تو نہیں ہیں، کیا سوچ کر پھر عیب بقا ڈھونڈ رہے ہیں. خاموش فضاؤں میں یہ بے چین پرندے اس خبز کے موسم میں ہوا ڈھونڈ رہے ہیں. جو دل سے نکلتے ہی تیرے قلب کو چولے، ہم لوگ وہی حرف دوا ڈھونڈ رہے ہیں. ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں، ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں، اس شخص کو باخدا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شخص عمران خان ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے اور اس مسلم امہ کا لیڈر ہے. ہم اس کے لیے خون کے آخری قطرے تک یہاں پہ کھڑے رہیں گے. یہ کوئی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی ہے حق اور باطل کی. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. حق آئے گا، باطل مٹ جائے گا اور باطل مٹنے کے لیے ہے. مجھے یہ بتائیں، جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، آپ وزیر آباد چناب سے آپ آئے ہیں، چناب میں کنٹینر لگائے گئے، جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں، جیل میں رکاوٹیں تھیں، کس طرح پہنچے ہیں آپ یہاں؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے وزیر آباد کی تحصیل کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وزیر آباد کی تحصیل سے احمد چٹھا صاحب کی قیادت میں تمام وہ رکاوٹیں جو انہوں نے کھڑی کی تھی، وہ رانا ثناء اللہ، وہ خبیث آدمی جس نے پاکستانی عوام کے اوپر ریاستی اداروں کو مسلط کر دیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس ذات کی مہربانی سے عمران خان کی کال پہ ہر اس شخص کے اندر میں نے آج وہ جذبہ دیکھا ہے جو شاید 1947 میں ہوگا، جو آج یہ جذبہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، جہاں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے جب رکاوٹوں کو دور کر رہے تھے. ہر وہ بندہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم حق کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ بتائیں، یہ رکاوٹیں، یہ شیلنگ آپ کا جذبہ کم نہیں کر سکی؟ سر دیکھیں، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، میرا نام بدل دینا. میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ، نام تو ثناء اللہ بڑا پیارا ہے، ویسے اس کو رانا باندری ہونا چاہیے تھا. اس نے جتنا ظلم کرنا تھا اس نے کیا ہے. اللہ کی قسم اس سے ڈبل بھی تم ریاست کا زور لگا لو. ہم اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ہاں کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم مانیں گے. ہم مر جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، بکیں گے نہیں. یہ وہ ٹائیگر ہیں جو بکتے نہیں ہیں. آپ کو آج پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ عوام وہ ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو بکتے نہیں ہیں. یہ اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہاں کہے گا ہم تب تک ادھر ہی رہیں گے. اچھا سر، مجھے بتائیں، کئی 100 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آپ آئے ہیں، یقیناً آپ ایک فیملی سے ہیں، کیا فیملی والوں نے، امی نے، گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا نہ جاؤ وہاں چل رہا ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میری مسز اور میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے پیک کیے ہیں اور مجھے کہا جاؤ. یہ جہاد ہے، یہ جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. یار اگر پاکستان نہیں ہے تو میرا گھر نہیں ہے، اگر پاکستان ہے تو میرا گھر ہے.
یہ پاکستان میرا گھر ہے, یہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے. یہ چور لٹیرے, میں تو کہتا ہوں یہ چور کی اب بات بھی چھوڑ دیں, ان کو تو کوئی اس سے بھی گھٹیا نام دینا چاہیے. ان کو چور نہیں کہنا چاہیے, یہ اس سے گھٹیا نام جو ہونا چاہیے نا وہ ان کو دینا چاہیے. یہ بغیرت ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اندر غیرت نہیں ہے. بہت شکریہ سر. کیا سمجھتے ہیں حکومت گرا کے واپس جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم یہ ثابت کریں گے. ہم آج ادھر آ گئے ہیں, ہم اپنے کپتان کی جو ہمارے کپتان نے کہا ہے, اب ہم تب ہی یہاں سے اٹھیں گے جب ہمیں یہ الیکشن جب ہم یہ آج اب ہم ادھر سے تب ہی اٹھیں گے جب ہم کو الیکشن کی تاریخ ملے گی. جب یہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے پھر ہی ہم یہاں سے اٹھیں گے, ویسے ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, جگہ جگہ رکاوٹیں تھی, رکاوٹیں عبور کر کے آپ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. کیا جوش و جذبہ ہے, اور رستے میں کیا آپ کا جذبہ کام نہیں ہوا؟ جی ہم جب گھر سے نکلے تھے, ہم نے جب یہ رکاوٹیں دیکھی, میرے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ دوسرے ساتھی تھے ان کے جوش اور جذبے میں پہلے سے زیادہ جو وہ نکھار آیا. ہم لوگوں نے, انہوں نے چناب, ساروں کی, ہیڈ قادرآباد, ہر جگہ پہ کنٹینر لگا کے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی. اور یہ ریاستی اداروں کو نہتی عوام پر یہ جو گورنمنٹ پروپیگنڈا کر رہی ہے, یہ جو آج رانا باندری اور مریم کرپشن رانی جو اس وقت میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کے عوام کے پاس, پی ڈی آئی کے جو ورکر آئے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے. میں آج یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ہماری عوام, نہتی عوام یہاں پر کھڑی ہے. یہاں پر فیملیز ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, اور سب نہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ ایک حکومتی پروپیگنڈا ہے. کبھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے. یاد رکھیں, جب تک خان کی کال ہے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. خان کہے گا تو ہم یہاں سے جائیں گے. آپ کے پروپیگنڈوں میں ہم لوگ نہیں آنے والے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ میں کشمیر سے آیا ہوں سر. کشمیر کون سے شہر سے؟ میں عباسپور کے آزاد کشمیر سے. عباسپور. آپ عبدالقیوم نیازی صاحب کے علاقے سے آئے ہیں. کیا جذبہ ہے, کیا جنون ہے؟ آپ تو بالکل ایل او سی کے ساتھ ہے, بارڈر کے ساتھ. بالکل سر, ہم تو 2018 کے الیکشن سے لے کے آج تک عمران خان کے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی جو آج ظلم و ستم ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں, ڈاکٹر یاسمین راشد کی, یعنی کہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ان کے پاس خاتون تھی, اور جو ڈنڈے برسائے گئے ہیں اور جو ظلم ہوا ہے وہ تو مقبوضہ کشمیر میں یعنی کہ ظالم حکمراں وہ فوج کرتی ہے, انڈین فوج, تو وہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان کے ایک آرمی لے کے اور ڈنڈے لے کے, اور وہ ڈنڈا بردار اور پوری یونیفارم پہن کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے تھے, جھولوں پہ چڑھ رہے ہیں, الٹی چھلانگیں مار رہے ہیں. تو کبھی ان کو کسی نے نہیں روکا. عمران خان نے ان کو بھی احتجاج کا موقع دیا, اور جب تک ان کی لیڈرشپ نے کال نہیں دی وہ اسلام آباد میں یہاں پہ پڑاؤ انہوں نے ڈالا رکھا. تو یہ تو پورا امن احتجاج عوام کا حق ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو زیادتی ہوئی ہے, یہ جو ہمارے عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے پیش کی ہے, ساری دیکھیں کہ ساری جتنی بھی پارٹیاں چور ڈاکو تھے اکٹھے ہو گئے اور ایک عمران خان کو گرانے کے لیے. تو یہ ساری پبلک جو ہم نے 2018 میں اتنی سٹرگل کر کے اس ملک کی جان چھڑائی تھی اسی مافیا سے, انہی گلو بٹوں سے, تو ہم آج دوبارہ سے کہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو ہمیں پھر انشاءاللہ تعالی اس بار ہم 2/3 میجارٹی سے خان کو لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلوائیں گے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ پشاور سے. سر آپ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. بالکل فل تیاری کے فرنٹ لائن پہ ہم لڑے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا وارثہ اس دفعہ ان پاکستانیوں سے پڑے جو حقیقی آزادی چاہتے ہیں. جو 1947 میں جذبہ تھا پاکستانیوں کا, آج اس جذبے کے ساتھ سارے پاکستانی ہیں. ہم نے ان کے گلو بٹوں کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کی, ان کے آنسو گوسے کا مقابلہ کر کے ان کو بھجوا دیا. ہم رانا ثناء اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں, ان موچوں سے آپ کو پکڑ کر فیصل آباد کے روڈوں سے انشاءاللہ ڈی چوک تک لے کے آئیں گے. جگہ جگہ رکاوٹیں تھی, جگہ جگہ شیلنگ تھی, حوصلہ کم نہیں ہوا. حوصلہ بڑھتا گیا. خدا را اگر یہ لوگ اس کو فری چھوڑتے اتنا لوگ نہیں نکلتے جتنے انہوں نے عوام کو دبایا. اسپرنگ کی طرح عوام اور بھی ادھر دیا. ابھی آپ دیکھو رات کے 12 بجے ابھی تک خان پہنچے نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں عوام ابھی موجود ہے. اور کے پی سی خان جس ریلی اور جو سمندر کا وہ اس کے ساتھ آ رہے, آپ کے سوچ سے باہر ہے. کیونکہ میں ادھر سے خان کے ساتھ کانٹینر تھا, جب فرنٹ پہ میں موٹر سائیکل پہ آ گیا کہ ان کے گلو بٹوں کے ساتھ لڑاؤں. اور انشاءاللہ اس کی اینڈ ڈیٹ بنے گا. یہاں سے ہم اس تک ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اور یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی. بہت شکریہ. سر کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بلوچستان سے. بلوچستان سے. آپ اسلام آباد آ گئے ہیں, وجہ کیا ہے؟
وجہ عمران خان کے لیے جذبات ہے ہمارے پاس, شوق ہے ہمارے پاس, ہمارے دل میں عمران خان ہے, عمران خان کا محبت ہے. عمران خان تو ہے سچا لیڈر ہے سر. عمران خان کے لیے جان بھی قربان ہے. جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان کرتا ہے, سب چیز قربان کرتا ہے.